شلوار کی جیب والے منہ والے لوگوں کے ٹرینڈوں پہ ہو. کوشش تو کی نا. اب ضروری نہیں ہے نا کہ ہر کوشش کامیاب ہو. انہوں نے گورنر صاحب کو استعمال کرنا چاہا. ان کو 12-15 دن درکار تھے تاکہ ہمارے ایم پی ایس کو توڑ سکے. اور یہ چیلنج ابھی اوور نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب کا سکھپا ہونا تو بنتا ہے نا. مولانا کا سکھپا ہونا تو بنتا ہے نا. مولانا صاحب جو ہیں وزارت اعلیٰ مل جاتی. 3 ایم پی ایز ان کے حقیقی بنے تھے اور جناب وزارت اعلیٰ. اور آج کل تو یہ خواب کوئی بھی اس نظام میں دیکھ سکتا ہے. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی ان سے سوال کرے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. کیوں کرو گے؟ وجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بدامنی ہے. حکومت بھی الزام تراشی تو کرو نا کہ جی یہ میرا حق مارا گیا. حق یہ مارا گیا کہ وزارت اعلیٰ نہیں دلائی گئی. کیا لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی زبان اس کی دیکھیں. گجری کیا نام ہے اس کا، وہ ایک گجری خاتون ہے کہ جی الیامین ننگا ہو گیا، مروت ننگا ہو گیا. بھائی تمہیں لوگوں کو ننگا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. جب تک سڑکوں پہ عوام کا سیلاب نہیں نکال سکتے ہیں نا، جس طرح کشمیر میں لوگ نکلے، یہ 50-60 ہزار لوگ لا کے اور پھر جناب دھرنا دے کے، یا اس سے کامیابی نہیں ہوئی. 4 سے 5 لاکھ لوگ جس دن نکل گئے خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، اس دن خان کی نجات ہے. اس سے کم پہ اگر آپ نکلتے ہیں تو بہتر ہے نہیں نکلو. یعنی وہ لوگ جو یہاں سفر کر رہے ہیں وہ غدار، اور تم لوگ بغیرت باہر بیٹھے ہو. تم لوگ جو ہیں بڑے یہ ہو گئے ہو. پارٹی میں فیصلے جو ہیں وہ یہی بار بار کہتا ہوں، کانوں میں بات ڈالنا ہے، کسر پسر کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، چگلی کرنی ہے، یا جھوٹ موٹ آپ نے کسی کو اٹھانا ہے. آپ نے ہی یہ فتوی دیے کہ جناب ڈی چوک پہنچو، جبکہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے تھی سنگجانی پہ ٹھہر جاؤ. پہنچا ہے نا. 14 لوگ جو شہید ہوئے ان کے ذمہ دار یہی سوشل میڈیا ہے. سہیل افریدی صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ آپ بڑے جید سیاستدان ہیں، سینئر جج بھی رہ چکے، تو سر کوئی مشورہ ان کے لیے ہے، یا ان سے آپ کی بات ہوئی، کوئی مبارکباد آپ نے دی، کسی حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ کیونکہ آپ کے شاید جونیئر بھی ہوں گے. جو کام میں نے کیا تھا اور جس کے لیے میں نے اپنا پیشے کا نقصان کیا، جس کے لیے میں نے مالی نقصان کیا، جس کے لیے میں جیلوں میں گیا، اور جس کے نتیجے میں 8 فروری کو 2 سے زیادہ اکثریت ملی، اس کا صلہ جو ہے مجھے کیا ملا؟ اور کون سی کسی شخص کی خواہش ہوگی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوبارہ کام کرے جو آپ کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں؟ کسی میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کوئی آپ کو جنت دلا سکتا ہے؟ یعنی کہ جتنی بے توقیری اپنوں نے کی، جتنی گالم گلوچ، کریکٹر اساسینیشن کیوں کیا؟ یہ سوال تو میرا بنتا ہے نا، کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا؟ یہ لمبوترے منہ کا شہباز گل جو موبائل چور ہیں، اور عمران ریاض اربوں روپے کی جائیدادیں بنا کے ایجنسیوں کی امداد سے باہر گیا، وہ آپ کی ہیرو ہو گئے جو پارٹی کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی ہو. ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے جو ہیں اس جھوٹ کے بلبوتے پہ یہ ماہانہ کماتے ہیں ڈالروں کی شکل میں. اور جو لوگ رل گئے، ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تو کون آپ کا ساتھی بنے گا؟ یہ احتجاج ناکام ہوتا ہے تو پھر مولانا کی باری آ جائے گی. سہیل افریدی صاحب جب یہ منسٹر تھے اس وقت تو میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہے. ابھی جب ان کی وزارت اعلیٰ کا الف تھا، پروونشل گورنمنٹ نے مجھے مدعو کیا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ علی امین خان کے ساتھ میں جب نظر آتا تھا تو سوشل میڈیا اس کی ٹرولنگ کرتی تھی، تو یہ ٹرولنگ میں سہیل افریدی کے لیے نہیں چاہتا تھا. باقی جو ہے اس کو مبارکباد جو ہے، میری بات ان سے نہیں ہوئی ہے اور نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. اب جو سہیل افریدی صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ڈومیننٹ محرک تھا وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں شاید احتجاج کے فرنٹ پہ ڈیلیور کر پائیں گے. اب اگر پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف احتجاج کی کامیابی کے لیے چینج ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر احتجاج کے فرنٹ پہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اور کیا الٹرنیٹو ہے؟
آپ نے ڈائیلاگ کو یکسر جو ہے نظر انداز کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے عوام جو ہیں ان کا حق ہے پی ٹی آئی پہ کہ وہ ملتجی ہو، ایزرٹ کرے کہ آپ ہمیں وہ حکمرانی دے جو صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہو، جہاں تعمیر ہو، جہاں ترقی ہو۔ یعنی کہ لوگوں نے ووٹ کے پی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ جی پوری حکومت جو ہے صرف ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کرے۔ لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دیا تھا کہ خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات کو تبدیل کرے۔ علی امین خان کی وزارت میں 2-3 وزراء کے خلاف بدعنوانی کے شدید الزامات آئے، اور میری خود بھی علی امین خان سے اس پہ بات ہوئی۔ آپ نے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بدامنی کو ختم کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی حالات کو چینج کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عالی سارا فوکس آپ کا صرف پی ٹی آئی کے مقاصد کا اصول ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس عوامی سوچ سے مختلف سوچ ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب علی ہم نے 5 سال احتجاجوں میں گزار دیے، ہم نے دوسرا سال تقریباً ختم ہونے کو ہیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے 2 سالوں میں کے پی میں یا ایلسویئر مرکز میں پاکستان تحریک انصاف نے عوام کے اس حق ووٹ کا جو 2/3 اکثریت سے انہوں نے پورے ملک میں دیا، ہم نے ان کی اس امانت کا کیا کیا؟ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو ووٹ دینا جو تھا وہ ایک درست فیصلہ تھا؟ ہمارا ووٹ جو ہے چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی، ووٹر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ووٹر جا کے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ نکلوا تھا۔ پی ٹی آئی کیوں ناکام ہوئی؟ پی ٹی آئی عدالتوں پہ فرنٹ پہ ناکام ہوئی، ریزرو سیٹیں ان سے چلی گئی، اپنا نشان کھو گئی۔ کون اس کو بیٹسمین کے پاس لایا؟ کون شیرانی سے جو ہے اس کو علیحدہ کر گیا؟ کون جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام فیصلے غلط کروا رہے ہیں؟ کون اس پارٹی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ جو میڈیا جو ہیں جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ ساز آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کرانے سے پہلے آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے، اور ٹرینڈ بنانے کے بعد فیصلہ وہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جو ٹرینڈ میں چلتا ہے۔ اس طرح پارٹیاں چلتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے اپنے لوگوں کو بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تمام کو ہم نے گالم گلوچ اپنی پارٹی دے رہی ہے۔ علی امین خان کو میری تو خیر آپ سمجھے ایکسیپشن ہی ہے کہ 1.5 سال سے دے رہے ہیں۔ یہ گالم گلوچ والی جو بریگیڈ ہے یہ سوشل میڈیا ہوتی ہے کسی پارٹی کی؟ شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ شہباز گیل اور عمران ریاض بیٹھ کے جھوٹ بول کے ڈالر کماتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے۔ کوئی ایک بات تو ان کی درست ثابت ہوئی ہو نا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی علی امین پہ فتوے دیتے ہیں، کبھی علی محمد خان پہ دیتے ہیں۔ وہ بھائی کون ہو تم لوگ؟ کس حیثیت میں جا کے بھاگ گئے ہو؟ وہ بھی اداروں اور ایجنسیوں کی امداد سے بھاگ کے گئے ہو۔ ٹاسک ہی آپ کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے قیادت کو اتنا مشکوک بنانا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں۔ اور اگر جس پارٹی میں فیصلہ سازیاں اس طرح کے وہ